بات کہی، وہ فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یعنی یہ جو بزم سجے گی اور یہ جو قیامت برپا ہوگی، اللہ تعالیٰ صرف اپنے محبوب کی شان دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ ہم یہاں جلسہ کرتے ہیں نا، کسی کی اعزاز ہے، کسی کی شان میں اس کی شان میں جلسہ ہو رہا ہے، تو جو اتنا بڑا جلسہ اللہ تعالیٰ منعقد کر رہا ہے قیامت کا، اور قیامت میں اولین و آخرین کو جمع کر رہا ہے، حضرت مولانا حسن رضا فرماتے ہیں یہ صرف اور صرف اپنے محبوب کی شان دکھانے کے لیے کرے گا کہ دنیا میں جو میرے محبوب کو نہیں پہچانتے تھے، ان کی شان و مقام کو نہیں پہچانا، آج دیکھو یہ ہے میرے محبوب کی شان۔ کیا حضور سرور کائنات کے اس مقام محمود سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی کوئی فائدہ نفع حاصل ہوگا؟ ہاں یقیناً، ایک تو یہ کہ ایک عام فائدہ تو پوری مخلوق کو ہوگا، اور اولین و آخرین کو ہوگا کہ آغاز ہوگا، اور خاص فائدہ، خاص شفاعت بھی امت کو ملے گی، اور اس پر یہ حدیث مبارک شاہد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیا کرے تو جو وہ کہا کرے تم پہلے تو وہ جواب دیا کرو، وہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو، اور اس کے بعد جب وہ اذان ختم کر لے تو پھر مجھ پر درود پڑھو، اور درود پڑھنے کے بعد سرکار نے فرمایا پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو۔ اس وسیلے سے جو میں نے بتایا نا آپ کو مقام محمود، مقام محمود بھی اس کا نام ہے، اسی کا نام وسیلہ ہے، تو حضور نے فرمایا میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو، اور حضور نے فرمایا کہ یہ مقام جو ہے وہ اللہ اپنے بندوں میں سے کسی خاص بندے کو عطا فرمائے گا، اور فرمایا وہ میں ہی ہوں گا، یہ بھی فرما دیا وہ میں ہی ہوں گا جس کو اللہ تعالیٰ یہ مقام یہ عطا فرمائے گا، اور تم یہ میرے لیے یہ مانگا کرو۔ اور حدیث مبارک کے اندر آتا ہے سرکار نے فرمایا کہ جو میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم جو اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمود، ابھی کہتے ہیں نا اے اللہ اپنے محبوب کو وسیلہ عطا فرما اور اپنے محبوب کو مقام محمود پر پہنچا۔ تو یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں یہ اسی لیے مانگتے ہیں تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے، امت کو دعا مانگنی چاہیے، امت کو دعا مانگنی چاہیے، ہم دعا مانگ رہے ہیں اور اس سے حضور کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جو گناہ ہیں ہمارے وہ ہمارے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر فرما کے اور ہمارے بخشوائیں گے، اور ہمیں انشاءاللہ جنت میں لے کے جائیں گے، یہ فائدہ ہوگا اس کے حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت صاحب ربیع الاول کا موقع ہے، میں چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ ہماری ایک اسلامی جماعت کے رہنما بھی ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے ربیع الاول کے اس مقدس موقع پر؟ ربیع الاول شریف حضور کی آمد کا مہینہ ہے، حضور کی تشریف آوری کا مہینہ ہے، پورے مسلمانوں کے لیے فرحت و مسرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں ایک تو بڑے دھوم دھام سے حضور کا میلاد منانا چاہیے، اور یہ ایک مسلمانوں کا شعار ہے، مسلمانوں کی نشانی ہے کہ حضور کی محبت کے اندر سرخرو ہو کر وہ حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ اور حقیقت میں میلاد ایک تو یہ ہے کہ ہم خوشیاں منائیں دھوم دھام سے، حضور کے میلاد پر محفل میلاد سجائیں، محفل نعت سجائیں، حضور پر درود و سلام کی کثرت کریں، کثرت سے درود سلام پڑھیں، ویسے ہی پڑھنا چاہیے درود شریف، بالخصوص اس مہینے کے اندر حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا۔ ہاں خوشی کا اظہار، دیکھیں نا ہم برتھ ڈے پر کسی کو تحفہ بھیجتے ہیں، کیک بھیج دیا، کبھی کوئی چیز دے دی، تو حضور کو بھی تو کوئی تحفہ بھیجیں، حضور کے برتھ ڈے، تو حضور کا تحفہ یہ ہے کہ ہم میلاد شریف میں حضور کو صلاۃ و سلام کے نذرانے اور گلدستے پیش کریں حضور کی بارگاہ کے اندر، تو اس سے ہمیں ہی فائدہ ہوگا کہ حضور کی نگاہ کرم ہم پر ہوگی، اور حدیث مبارک کے اندر آتا ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کرے گا، 10 نیکیوں میں اضافہ کرے گا، اور 10 درجے اس کے بلند کر دے گا۔ تو حضور پر یہ تحفہ جب ہم حضور کی خدمت میں پیش کریں گے تو ہمیں ہی فائدہ ہے، انشاءاللہ ہمیں ہی فائدہ ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے سے اللہ بھی راضی ہوگا اور اللہ کے رسول بھی راضی ہوگا، تو ہمیں خوشی منانی چاہیے، اور حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ہمیں اس مہینے کے اندر عہد کرنا چاہیے کہ ہم اگر سچے حضور کے غلام ہیں تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر عمل کرنا ہے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ صحیح معنوں میں میلاد منانا یہی ہے کہ انسان، اور حقیقت میں میلاد کی یہ روح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کو لے کر تشریف لائیں، سیرت پر عمل کرنا، ہاں جس پیغام کو لے کر آئیں اس پیغام پر ہم عمل کریں، تو سمجھ لیے ہم نے حضور کی آمد کے مقصد کو پورا کر دیا۔ اور اگر ہم حضور کی میلاد تو منائیں لیکن حضور کے ارشادات پر عمل نہ کریں، نماز ہم نہ پڑھیں، روزہ ہم نہیں رکھیں،
دہشت گردی ہم کریں، ایک دوسرے کی غیبت ہم کریں، جو سمجھ لیجیے ہم میلاد کی روح پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح یہ ہے کہ حضور کی خوشی آمد کی مناتے ہوئے ہم حضور کی تعلیمات پر عمل کریں، اور حضور کے جو بالخصوص احکامات حضور نے ہمیں عطا فرمائے ہیں ان پر کاربند ہو جائیں سختی کے ساتھ، یوں سمجھ لیے ہم نے میلاد کا حق ادا کر دیا۔ بہت شکریہ حضرت صاحب، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ معزز ناظرین، ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر صاحب الازہری دامت برکاتہ العالیہ کی خوبصورت گفتگو مقام محمود کے حوالے سے آپ نے سماعت کی۔ ایک نعت آخر میں ہم شامل کیا کرتے ہیں اپنے پروگرام میں، نعت شامل کریں گے، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان رفیق شیخ فریدی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ